کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، جو بھی وہ اعمال کرتا ہے مقصد اس کا دنیا کی زیب و زینت ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے، اس نے عمل نیکی کا کیا ہے تو اسے بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ انہیں آخرت کے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا جو محض ریاکاری کرے گا۔ ارشاد ہوا من کان یرید الحیات الدنیا، جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے، وزینتہا، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا، فیہا، اس زندگی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں، نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں مگر آگ۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور وہ در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ جو محض دنیا کا طلبگار ہے، اس کی ساری فکر، ساری جد و جہد، ساری سوچ، ساری اس کی توانائیاں دنیا کی زندگی کے لیے ہیں۔ وہ عقل، وہ شعور، وہ جسمانی طاقت، وہ فکری طاقت، وہ مالی طاقت کس چیز پہ لگا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بس، اور اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، کر و فر چاہتا ہے، شان و شوکت چاہتا ہے، دنیا میں اس کا نام ہو، دنیا میں مقام ہو، دنیا اس کے نعرے لگائے۔ وہ جو بھی خیراتی کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا نہیں ہے، لوجہ اللہ نہیں کرتا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے من کی تسکین اور ناموری اور شہرت چاہتا ہے۔ وہ کہیں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کہیں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ میرا نام ہو، لوگ میرے گیت گائیں، میرے گن گائیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے، چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ بنا رہا ہے، چاہے وہ کوئی ہسپتال بنوا رہا ہے، کہیں کوئی اس نے کوئی نیکی کا کام کر دیا، مقصد یہی ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے بھرکیف ایک کام کیا ہے تو ہم بھی فرمایا انہیں بدلہ دے دیں گے، لیکن بات یہ ہے آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا، یہی نام بھی ہو جائے گا، یہی شہرت بھی ہو جائے گی، وہ جو چاہتے تھے ان کو یہی مل جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی پیش نظر نہیں ہے، تو ان کو کہہ دیا جائے گا صمتم وصلیتم وتصدقتم وجاہدتم وقراتم، فرمایا اے ریاکارو، تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھی، اور تم نے صدقہ و خیرات کیا، اور تم نے جہاد کیا، تم نے قرآن پڑھا۔ مقصد یہ تھا کہ تمہیں روزہ دار کہا جائے، تمہیں نمازی کہا جائے، اور تمہیں سخی کہا جائے، تمہیں جواد کہا جائے، اور تمہیں مجاہد کہا جائے۔ وہ تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا، لوگ تمہارے نعرے لگاتے تھے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا نمازی ہے۔ تمہارا مقصد بھی تو یہی تھا نا، وہ تو دنیا میں پورا ہو گیا، اب کچھ نہیں ملے۔
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کی رضا ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، بس آخرت بن جائے۔ آپ کسی یتیم کی خدمت کر رہے ہیں، کسی مسکین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے کی خدمت کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، نیت آپ کی خالص ہے، انما الاعمال بالنیات، تو سبحان اللہ آخرت میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو زیادہ کر دیں گے۔ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے کہ آخرت کی کھیتی بڑھے اور پھلے پھولے، بابرکت ہو، فرمایا ہم بابرکت کر دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور فرمایا جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے کہ دنیا کی کھیتی بڑھے، صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی کھیتی کی فکر ہے، شام کو سوتا ہے تو دنیا کی کھیتی کی فکر ہے، اسے آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، صرف دنیا بنانے پہ لگا ہوا ہے، اس کی ساری توانائیاں، اس کی ساری تگ و دو، اس کی ساری جد و جہد، اس کی ساری کاوش جو ہے، وہ فکری عملی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی کھیتی بن جائے۔ اللہ نے فرمایا پھر وہ کان کھول کر سن لے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، فرمایا آخرت کے اندر اسے کوئی حصہ نہیں ملے، آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا، ہاتھ خالی۔ کدھر گئی میری نمازیں، کدھر گئی میرے روزے، کدھر گئے میرے صدقہ و خیرات؟ بھائی جب صدقہ و خیرات کر رہے تھے اللہ کی رضا پیش نظر نہیں تھی، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں تھی۔ اور کتنے لوگ ہوں گے سبحان اللہ بظاہر انہوں نے جہاد نہیں کیا ہوگا لیکن تمنا دل میں لیے ہوئے تھے، طلب دل میں رکھتے تھے، نیت تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا، اللہ نے موقع عطا فرمایا تو میں اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اتروں گا۔ نیت تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا تو میں جہاد پر جاؤں گا، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں حج کروں گا۔ نیت تھی کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی غریبوں کی مدد کرتا، یتیموں کی مدد کرتا، مسکینوں کی مدد کرتا، میں بھی تعلیمی ادارے پر خرچ کرتا۔ تو نیت تھی قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے تو وہ سخیوں کے صف میں کھڑا ہوا ہے، مجاہدین کے صف میں۔ یہ کیا ہے؟ نیت بڑی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ آیت جو ہے، اگرچہ اس کے بارے میں علماء مفسرین کی دو رائے ہیں کہ آیا کہ یہ آیت جو ہے یہ کفار کے لیے ہے یا کفار اور مومنین دونوں کے لیے ہے۔ تو اکثر جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں یہ عموم پر ہے، یعنی اس سے مراد کافر بھی ہیں اور اس سے مراد مومنین بھی ہیں، یعنی جو جن نے کلمہ پڑھا لیکن عمل دکھاوے کے کرتے رہے، جیسے کہ منافقین، ان کا تو خیر شیوہ یہی تھا، انہوں نے تو کلمہ اوپر سے پڑھا تھا، اب وہ نمازیں پڑھتے تھے تو دکھاوے کے لیے، وہ جناب جہاد پر جاتے تھے تو دکھاوے کے لیے، وہ تو منافقین کا ٹولہ ہے ہی صحیح۔ تو فرمایا یہ آیت بالعموم ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر بھی نیت درست نہیں رکھے گا تو دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے تو اس دنیا کے اندر عمل کا نتیجہ مل جائے گا، لوگ اسے سخی کہیں گے، لوگ اسے جناب والا نمازی کہیں گے، لوگ اسے غازی کہیں گے، لوگ اسے مجاہد کہیں گے، اس کے نعرے لگیں گے نا، وہ دنیا میں اس کو اس طرح صلہ مل گیا۔ تو فرمایا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اور سبحان اللہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، فرمایا ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا تمہیں پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن پورا پورا بدلہ، خواہ کوئی مومن ہے خواہ کوئی کافر ہے، پورا پورا بدلہ کب ملے گا؟ قیامت کے دن۔ ہاں دنیا میں بھی کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس کو، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، اس کو اجر مل جاتا ہے نیک نامی کی صورت میں۔ اب یہ جتنے غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہ بھلائی کے کام بھی کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، فلاں تو حاتم طائی ہے، وہاں فلاں تو یہ ہے، تو ان کا نام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ انہیں صلہ مل جاتا ہے اس طرح، چونکہ وہ مومن نہیں ہے اس لیے آخرت میں ان کو اس طرح کا نیک صلہ نہیں ملے گا، البتہ برائی کا بدلہ ملے گا، چونکہ انہوں نے برائی کمائی ہے تو برائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہیں جن کے لیے آخرت میں مگر آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا دکھاوے کے لیے، جیسے سراب بن جائے گا، دور سے پیاسے کو معلوم ہوتا ہے وہ پانی جناب والا چھلک رہا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وباطل ما کانوا یعملون، اور در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا وہ موقوف ہو جاتا، خواہ وہ نیکی کے کام بھی ہوں، ان کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے، چونکہ ان پیش نظر اخلاص نہیں ہوتا، تو نیکی کے کام بھی بسا اوقات رک جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر اللہ کی رضا نے بھائی واہ واہ ہو، نعرے لگیں فلاں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن، اور سمجھ لیں جو چل رہے ہیں تو اس میں چلو اعلیٰ درجے کا اخلاص نہ ہو تو کسی درجے میں اخلاص ضرور ہے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ دیکھیے، تم جب تک 100% اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرو گے نا، تمہارا عمل مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہارے سامنے ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم نے دیکھا میں اشارہ کرتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تم نے دیکھا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا، اشارہ کیا درخت جڑوں سمیت آ کر میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ فرمایا تمہارا عمل جب تک 100% اخلاص کے ساتھ بھرپور نہیں ہوگا مقبول نہیں ہوگا، لیکن ایک زمانہ آئے گا شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس وقت بھی اگر کوئی بندہ 10% بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ بڑی بات ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر اتنا بھی اخلاص پیدا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو خلاصہ آج کے درس کا یہ نکلا کہ ہم کوشش کریں کہ جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ سبحان اللہ، نیت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ رات کو سوئے، یہ نیت تھی کہ میں صبح کی نماز باجماعت ادا کروں گا، کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی، آپ جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن نیت کی وجہ سے آپ کو سبحان اللہ نماز باجماعت کا ثواب مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔